recording now. That's it. That was this one. It's black. This is for the ladies. This is just إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي دل على ذاته بدايته وتنزه مجانسته مخلوقاته وجلى ملامته كيفياته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على صاحب الدعوة النبوية والصولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والعلوم الباطنية والمعاصر الصادقية وكظم غيظ الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والطهارة النقوية والحيبة العسكرية والغيبة الإلهية الحجة ابن الحسن صلی قریب آئیے محمد. امام زمانہ کا نام آیا ہے، قریب آ جائیے. اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف. یا سیدی یا ابن الحسن العسکری عظم اللہ لك العجل في جدك أبا عبد الله الحسين صلى الله عليك يا أبا عبد الله يا ابن رسول الله. السلام عليك أيها الذبيح من القفا مسلوب الإمامة والرداء المذبوح يتشانى بشج الفراق واللعنة الدائمة الباقية على أعدائك يا أبا عبد الله. اللهم لن أول غالب ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له. اللهم العنهم جميعا لعنة عاد وسموم. وبعد فقد قال الله تبارك وتعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. شب عاشوراء روز تاسوعہ کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لقد حوصل الحسین فی یوم تاسوعہ. 9 محرم کو فاطمہ کا لال نرغے آدھا میں گر چکا.
اور نانا کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی. آج کی رات وہ رات ہے کہ سورج ڈوبنے کے قریب عمر سعد نے اعلان جنگ کر دیا. جب لشکر اعداء نے اعلان جنگ کیا تو مظلوم کربلا نے اعلان جنگ نہیں کیا. بھیا عباس جاؤ، ممکن ہو سکے تو ایک رات کی مہلت لے لو، کیونکہ ہم نانا کے دین کو زندہ کرنا چاہتے ہیں، نانا کی سنت کو حیات بخشنا چاہتے ہیں، نماز کو دوام دینا چاہتے ہیں. اس لیے آپ ہر زیارت میں پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ ہو، زیارت عاشورہ ہو، زیارت اربعین ہو، زیارت ماہیہ ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. فرزند فاطمہ، ہم گواہی دے رہے ہیں آپ نے اپنی قربانی سے نماز کو حیات دے دی. تو آج کی رات عبادت کی رات ہے، عبادت الہی کی رات ہے. حسین نے مانی، حسینیوں حسین کے اسوہ حسنہ کو زندہ کرو، حسین کے سیرت میں رسول کی سیرت. لقد کان لکم فی رسول اللہ رسول کی سیرت کہاں سے ملے گی؟ کہاں سے ملے گی؟ اس کی تلاش کرنے میں 4 مرتبہ فکر بن گئی. سیرت رسول تلاش کرنے میں 4 مرتبہ فکر بن گئے. مذاہب اربع 4 مذہب بن گئے، ان کی کتابیں الگ الگ، ان کی فقہ الگ الگ. شافعی بھی سیرت رسول کو تلاش کر رہے ہیں، ایک فقہ بن گئی. امام مالک بھی ایک اپنے انداز سے سیرت نبی کو تلاش کر رہے ہیں. مالکی تلاش کر رہے ہیں، حنبلی تلاش کر رہے ہیں، حنفی تلاش کر رہے ہیں، شافعی. 4 مذہب بن گئے. اسلام تو ایک مذہب لے کے آیا. یہ 4 کہاں سے آ گئے؟ 4 مذہب بن گئے، 4 طریقہ بن گیا. 4 طریقہ بن گیا نا. امت مسلمہ جب آج تک مسئلہ نماز نہ سمجھ سکی کہ رسول اللہ نماز کیسے پڑھتے تھے، صلو کما رأیتمونی اصلی، ایسے پڑھو کہ جیسے رسول پڑھتے تھے. تو رسول کیسے پڑھتے تھے؟ آپ کو 4 مذہب بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ خواجہ سے پوچھو کہ رسول کیسے پڑھتے تھے، تو خواجہ نے کہا دین تو حسین. رسول کی نماز سمجھنا ہو تو دیکھو حسین کی نماز کیسی ہے. تو کربلا میں حسین نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ دنیا کے مسلمانوں کو یہ پتا چلے کہ نانا کی نماز کیسی ہے. شب عاشور سناٹا نہ ہونا چاہیے. اپنے وجود کا مظاہرہ کیجئے، خاموش نہ بیٹھیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو عزیزان گرامی، نماز کیسے حل ہے؟ رسول کی نماز 4 طریقہ ہو گیا. نماز تو ایسے پڑھ رہا ہے، ایسے پڑھ رہا ہے.
ایسے پڑھ رہا ہے اور پڑھ رہا ہے. کیا رسول ایسے رسول کا تو ایک ہی طریقہ ہوگا نا. 4 کہاں سے آیا؟ 4 کہاں سے آیا؟ اس کے پہلے کی تقریر اگر آپ کو یاد ہو تو ہی ہونا چاہیے بھی نہیں. ایسے بھی پڑھتے تھے ایسے بھی پڑھتے تھے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دروازے یہودیوں نے اللہ کو تانا دیا. قرآن کریم کہہ رہا ہے یہودی کیا کہتے ہیں؟ ید اللہ مغلولہ، اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں. آواز آئے غلت ایدیہم، ان کے ہاتھ جل جائیں. ید اللہ مبسوطتان، اللہ کے دونوں ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. تو معلوم ہوا کہ اللہ کے ہاتھ کھلے ہوتے ہیں، بند نہیں ہوتے. بند یہودیوں کے ہاتھ ہوتے ہیں، مسلمانوں کے نہیں. صلوات ید اللہ مبسوطہ، اللہ کے ہاتھ کھلے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں مبسوط الیدین ہے نماز. سرور محمد حسین نے عبادت کے لیے ایک رات کی مہلت مانگی تھی. حسینیوں، آج میں تمہیں 2 رکعت نماز پڑھاؤں گا تاکہ ذہن حسین کی عبادت تک پہنچے. اور آپ کے بڑے بڑے مسائل اس 2 رکعت نماز میں حل ہوں گے. اور مقصد حیات کیا ہے جو قرآن کہہ رہا ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. فلسفہ زندگی کیا ہے؟ سب کا مسئلہ اس 2 رکعت نماز کے اندر ہے. اس میں غور کر لیا. اچھا آپ نماز پڑھیے گا تو کیسے پڑھیے گا؟ حدیث نبی یاد ہے؟ یہ چاروں مذاہب نے یہ حدیث نقل کی ہے. یہ حدیث شافعی کیا بھی ہے، مالکی کیا بھی ہے، حنبلی کیا بھی، حنفی کیا بھی ہے. ہمارے ہاں تو ہے ہی کیا؟ صلو کما رأیتمونی اصلی. نماز اس طریقے سے پڑھو جس طریقے سے تمہارا پیغمبر پڑھ رہا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس طریقے سے پڑھو. نبی کیسے نماز پڑھتا تھا؟ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، دوسری حدیث ہے. یہ بھی ان چاروں کتب 6 صحاح 6 میں یہ حدیث ہے کہ نماز بغیر سورہ حمد کے نہیں ہو سکتی. اب انسان نمازی جب نماز پڑھے گا تو کیا کہے گا؟ الحمدللہ رب العالمین. کیا رسول یہیں سے شروع کرتے تھے؟ رسول یہاں سے نہیں شروع کرتے. رسول شروع کرتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ امام فخر رازی تفسیر کبیر میں کہتے ہیں کہ رسول اللہ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. اچھا فخر رازی کب آئے؟ بہت بات. پانچ 500 سال بعد. یعنی یہ 4 امام ان کے آ چکے ہیں. شافعی بھی آ چکے ہیں، مالکی بھی آ چکے ہیں، حنبلی بھی آ چکے ہیں، حنفی بھی آ چکے ہیں. اس کے بعد آئے ہیں یہ. اب یہ تحریر فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ اس طریقے سے نماز پڑھتے تھے. فخر رازی آپ کے پاس کیا دلیل ہے کہ رسول اللہ ایسے نماز پڑھتے تھے؟
تو کہیں نہیں کہا کہ امام شافعی نے یہ کہا ہے، امام مالکی نے یہ کہا ہے، امام حنبل نے کہا ہے. کیا کہا کہ علی ابن ابی طالب ایسے نماز پڑھتے تھے، اور علی ابن ابی طالب کے لیے پیغمبر نے فرمایا اللہم ادرع الحق حیث ما دار علی، پالنے والے حق کو علی کا اس طرح سے پابند کر، جدھر علی مڑے ادھر حق مڑے. پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کے لیے فرمایا اللہم ادرع الحق حیث دار علی. بہت خوب. ساری امت حق تلاش میں ہے، اور پیغمبر نے کہاں جا رہے ہو؟ ماشاءاللہ. ارے حق تو علی کے در پر ہے. بے شک. ماشاءاللہ. تو امام شافعی کو دلیل میں نہیں پیش کیا، احمد ابن حنبل کو پیش نہیں کیا، ماشاءاللہ. کسی ماشاءاللہ. پیش کیا؟ مولا علی. مولا علی کو. کیوں؟ اس کی وجہ ہے کہ شافعی نے رسول اللہ کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. مالکی نے نہیں دیکھا، حنفی نے نہیں دیکھا، حنبلی نے نہیں دیکھا. دیکھتے کیسے؟ یہ تو تھے ہی نہیں. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. دیکھتے کیسے تھے؟ یہ تو رسول اللہ کی شہادت یا وصال کے 100 سال بعد یہ لوگ پیدا ہوئے. رسول اللہ ان کے درمیان 100 سال کا خلا ہے، بول ہے. دیکھنے سوال نہیں. رسول نے کیا فرمایا؟ صلو کما رأیتمونی، نماز ایسے پڑھو جیسے تم دیکھ رہے ہو. تو یہ تو دیکھنے والوں میں سے نہیں ہے. تو رسول کی نماز اس سے لو کہ جس نے رسول کو پڑھتے ہوئے دیکھا. صلوات اور وہ پڑھتا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاءاللہ. الحمد للہ رب العالمین مالک یوم الدین. ظاہر ہے جب ہم کسی دربار میں جاتے ہیں، کسی بادشاہ کے یہاں گئے، تو دستور یہ ہے کہ بادشاہ کی خدمت میں سپاس نامہ پیش کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، اس کی جلالت، اس کی مملکت، اس کی شان و شوکت، اس کی رحم دلی، سارا تذکرہ، اس کی ساری تعریف کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں سرکار ہماری طرف بھی تو کرم میں توجہ ہو. ماشاءاللہ. 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 ہم جب جلال کی بارگاہ میں جاتے ہیں کہ اسلام نے ہمیں یہ دستور دیا ہے کہ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی رحمانیت کا تذکرہ کرو. الحمدللہ رب العالمین، حمد و ثنا ہے اس خدا کے لیے جو ساری کائنات کا پالنے والا ہے. مالک یوم الدین، روز جزا کا تو مالک ہے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں. و ایاک نستعین، تجھ سے مدد چاہتے ہیں. اس کے بعد مطالبہ رکھا گیا اهدنا الصراط المستقیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو یہاں ٹھہر جائیے، عبادت کی رات ہے. سید الشہداء کو یاد کیجیے. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. ایاک نعبد، سید الشہداء کربلا میں فرما رہے ہیں. ایاک نعبد رسول نے خانہ کعبہ میں کہا. ایاک نعبد علی نے اپنی زندگی میں ہمیشہ کہا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. کیا مطلب اس کا؟ پڑھنے والے ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں. جمع کا صیغہ ہے، مفرد نہیں. اگر عربی سمجھتے ہیں
نعبدو جمع متکلم ہے، مفرد کا صیغہ ہوتا ہے عابدو، نستعین استعین نہیں۔ کیا مطلب یہ ہے کہ قدرت مسلمانوں سے اجتماعی عبادت چاہتی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہہ رہا ہوں ماشاءاللہ ماشاءاللہ اس لیے آج کی رات میں اجتماعی عبادت ہونا چاہیے، سب مل جل کر حسین کا تذکرہ کریں۔ ایاک نعبد، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ نماز پڑھنا واجب ہے نا، ہے نا؟ دو طریقے سے نماز پڑھی جاتی ہے، ایک انفرادی حیثیت سے، ایک اجتماعی جماعت کی حیثیت سے۔ آپ اگر فرادہ نماز پڑھیں گھر میں اپنے، آپ اکیلے نماز پڑھنا، توجہ چاہتا ہوں اس نقطے اس باریکی کی طرف لے جا رہا ہوں ماشاءاللہ سید الشہداء کے صدقے میں۔ ایاک نعبد، میں اکیلا نماز پڑھ رہا ہوں، ایاک نعبد، کیا جھوٹ بول رہا ہے؟ آواز آئی جن سے تو جھوٹ بول رہا ہے۔ میں کہہ رہا ہوں ہم سب عبادت کر رہے ہیں، تو اکیلا ہے، یہ سب کہاں سے آ گئے؟ یہ پہلا تیرا سفید جھوٹ ہے۔ ایاک نعبد نہیں کہنا چاہیے جب اکیلا انسان عبادت کر رہا ہے، کیا کہنا چاہیے؟ ایاک اعبد۔ توجہ چاہتا ہوں، اسلام کا دستور کیا ہے کہ اکیلا بھی پڑھے ایاک نعبد ہے، ایاک اعبد نہیں۔ ماشاءاللہ کیوں؟ اس لیے کہ نعبدو اعبدو میں فرق یہ ہے کہ اگر انسان یہ کہے میں عبادت کر رہا ہوں تو اس میں ایک قسم کی کبریائیت پیدا ہوتی ہے۔ ماشاءاللہ تیری شان نہیں ہے کبریائیت کی، کبریائیت کی شان اس کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ لہذا میری بارگاہ میں آ تو میں کرتے ہوئے نہ آؤ، ہم کرتے ہوئے آؤ۔ صلوات بھیجو۔ صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ایک اور دن بھیجو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ ایاک نعبد کا تقاضا ہے کہ جتنا ممکن ہو آپ پنجگانہ نماز با جماعت پڑھیں۔ ایاک نعبد کا تقاضا یہ ہے، مگر اسلام میں با جماعت نماز پڑھنا واجب عینی نہیں ہے۔ فقہ کی اصطلاح کر رہا ہوں، با جماعت پڑھنا واجب نہیں ہے، مستحب موقت ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو جب با جماعت واجب نہیں ہے تو پھر ایاک نعبد کیوں ہے؟ دو فلسفہ، ایک فلسفہ میں نے عرض کیا، دوسرا فلسفہ یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنی تنہا خواہشات لے کر نہ جاؤ، ماشاءاللہ اس کی بارگاہ میں جاؤ تو پوری ملت اور قوم کی ترجمانی کرو۔ ماشاءاللہ لہذا ایاک اعبد نہ کہو، ایاک نعبد ساری قوم کی ترجمانی۔ ماشاءاللہ اور پھر یہی ختم نہیں، جب تم قنوت کے لیے دعا کرو اللہم اغفر لی تو کہو ولوالدیہ وللمؤمنین والمؤمنات، سب کو شامل کرو۔ صلوات بھیجو۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ نماز بڑا مقام بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ نبی نے اسے معراج کر پایا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ صلوات بھیجو محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد۔ تو انسان جو تنہا نماز پڑھتا ہے ایاک نعبد کہتا ہے تو اس کا فلسفہ یہ ہے کہ ساری ملت کی ترجمانی کرنا ہے۔
اب حضور جب کہیں گے ایاک نعبد تو حضور کس قوم کی ترجمانی کریں گے؟ حضور جب کہیں گے ایاک نعبد تو وہ کس کی ترجمانی کس قوم کی کریں گے؟ بشر دو خانے میں تقسیم ہے. ایک بشر کا خانہ خطاکار ہے، ایک بشر کا خانہ معصوم ہے. تو خطاکار جب نماز پڑھے گا تو خطاکاروں کی ترجمانی کرے گا. معصوم جب نماز پڑھے گا تو معصوموں کی ترجمانی کرے گا. اگر رسول کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے تو رسول پڑھے گا ایاک نعبدو، نعبدو نہیں پڑھے گا. نعبدو بتا رہا ہے کہ رسول کے علاوہ بھی کچھ معصومین ہیں. محمد والے محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور میں باتیں کر دوں ایک دل بھیجے پر محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. ہمارے محترم صاحب نے کہا ہے کہ گھڑی نہ دیکھی، آج رات بھر پڑی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. محمد والے اللہم صلی علی محمد والے محمد. ایک آیت پڑھوں پھر میں نماز پڑھاؤں گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیے ایک خشک موضوع میں نے اٹھایا، وہ بھی شب عاشور، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور یہ موضوع آپ کے صلواتوں کے سہارے سے آگے بڑھے گا. اللہم صلی علی محمد والے محمد. یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے آئے ان سے خطاب ہے. ایمان لانے والے کون سے رسول کو؟ میری سے آپ کے سامنے حضرت اول، حضرت ثانی، حضرت ثالث وغیرہ وغیرہ، یہ سب ایمان لانے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان لانے والوں اللہ سے ڈرتے رہنا. وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. یعنی جتنے ایمان لے آئے ہیں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ وہ کتنا بلند صحابی کیوں نہ ایمان لایا ہے، ماشاءاللہ. اس صحابی پر یہ حکم ہے کہ سچوں کا ساتھ دے. تو سچے الگ ہیں، ایمان لانے والے الگ ہیں. ماشاءاللہ. واہ واہ واہ. سچے الگ ہیں، ایمان لانے والے. ایمان لانے والے الگ ہیں. ہر ایمان لانے والوں کو یہ حکم ہے سچوں کا ساتھ دیں. ماشاءاللہ اور ماشاءاللہ. سچے کون ہیں؟ وہی جنہیں پیغمبر نے کسا کے اندر رکھا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. صلوات یا محمد. صلی علی محمد والے محمد. یہی وہ معصومین ہیں کہ جن کی بنیاد پر آپ کا نبی پڑھ رہا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو پیغمبر نے اسے کیا کہا؟ الصلاۃ معراج المؤمن، ماشاءاللہ. نماز مومن کی معراج ہے. مومن کی معراج ہے. نماز سے انسان اللہ سے ملتا ہے جیسے رسول معراج میں ملے تھے. کبھی تو معراج ہوئی نا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جیسا ہمارا رسول معراج میں اللہ سے ملا، ویسے مومن نماز میں اللہ سے ملتا ہے. ماشاءاللہ. وہ کیسے؟ آپ کو معلوم ہے؟ صلوات بھیجا محمد. اللہم صلی علی محمد والے محمد. حضرت علی علیہ السلام کے پائے مبارک میں ایک جنگ میں تیر چبھ گیا تھا. ظالم نے تیر مارا تھا، حضرت کے پیر میں پیوست ہو گیا تھا اور حضرت کو بے چینی تھی. تیر کو نکالتا تھا تو اور بے چینی بڑھتی تھی. اصحاب
دوڑ دوڑ کے تیر نکالنا چاہتے ہیں مگر علی کی کراہ نکل جاتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ علی کی بے چینی دیکھ کر اصحاب پیغمبر پریشان ہوئے، حضور کے پاس گئے، یا رسول اللہ آپ بتائیے کیسے نکالا جائے گا؟ رسول نے فرمایا جب علی نماز میں ہو تب نکالا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کہا کیوں؟ کہا جب علی نماز میں ہوتے ہیں ہاں تو وہ معراج پہ ہوتے ہیں، وہ لقاء الہی میں ہوتے ہیں، دنیا مافیہ سے بے خبر، ساری توجہ اللہ کی طرف۔ ماشاءاللہ۔ سلوات بھیجو محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ آپ کی توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اس ذکر نماز کے بعد نماز سے نہ غافل ہوئیے گا، مرتبہ نماز پڑھنا ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ مودت اہل بیت میں ڈوب کر، ماشاءاللہ حسین کی محبت میں ڈوب کر پڑھنا۔ آہا، ماشاءاللہ۔ اللہ اکبر، پہلے اللہ اکبر کو کیا کہتے ہیں؟ تکبیرۃ الاحرام۔ کیوں اسے کہتے ہیں؟ جب انسان نے کہا اللہ اکبر تو دنیا کا ہر کام حرام ہو گیا، اس لیے کا نام رکھا گیا تکبیرۃ الاحرام۔ اب یہ نمازی دنیا سے منقطع ہوا، کہاں گیا؟ اس کے بارگاہ میں گیا اور اس سے گفتگو کر رہا، الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ مالک یوم الدین، گفتگو کر رہا ہے بندہ خدا سے، ایاک نعبد گفتگو کر رہا ہے، اہدنا الصراط المستقیم گفتگو کر رہا ہے۔ گفتگو کرتے کرتے وہ پھر پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد ماشاءاللہ۔ اللہ الصمد، مسیحیت مدنی۔ یہ تو بندہ میرا شجرہ پڑھ رہا ہے، میرا حسب و نسب پڑھ رہا ہے۔ جب اللہ کا حسب و نسب پڑھنا شروع کیا، آواز آئی قد سمع اللہ لمن حمدہ، بندہ میں تیری بات سن رہا ہوں، بات کرتا جا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو یہ معراج ہے نا، یعنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ مگر معراج میں جو مقامات ہیں وہ مقامات اس میں ملے تو معراج ہے، ورنہ نہیں، ورنہ ایسے ہی ہو جائے گا کہ جیسے ہمارے شاعر تسبیح کرتے ہیں حدیث۔ ہاں تو پہلے دیکھیے معراج نبی میں کیا ہے؟ دنا فتدلی، ایک منزل قریب ہوا اور قریب ہوا، فکان قاب قوسین، اتنا قریب ہوا عبد و معبود کے درمیان کمانوں کا جو فاصلہ رہتا وہ رہا، اور ادنا من، یا اس سے کم فاصلہ رہا۔ ماشاءاللہ تو یہ منازل دیکھیں نماز میں ہے، الحمد کا سورہ پڑھا تو دنا کی منزل ہوئی، توحید کا سورہ پڑھا فتح اللہ کی منزل ہوئی، رکوع میں گیا تو کمان کی شکل بنی، سجدے میں گیا ادنا منہ کی منزل ہوئی۔ صلوات محمد۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو پھر رکوع ایک، سجدہ یہ کیوں؟ جناب جب رکوع ایک ہے تو سجدہ ایک چاہیے، یا سجدہ دو ہے تو رکوع بھی دو چاہیے، مگر نہیں، قدرت چاہتی ہے کہ انسان کے ضمیر کو نماز کے ذریعے جگہ دے، تم پہچانو تمہاری حقیقت کیا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہاں تمہاری خلقت کہاں سے ہوئی، کس مادے سے ہوئی، کب تک رہو گے، کب آؤ گے واپس، تمہیں کرنا کیا ہے، یہ سارا فلسفہ اسی نماز میں ہم بتانا چاہتے ہیں۔ ماشاءاللہ تو دو سجدہ، دونوں سجدہ خاک پر، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، یہ سیرت نبی کہہ رہی ہے، صحیح ستہ کی حدیثیں ہیں،
पैगंबर ने फरमाया जुइलत लियल अर्ज़ मस्जिदा, जमीन मेरे लिए सिजदा करने की जगह बनाई गई, फर्श नहीं, कालीन नहीं, माशाल्लाह मुसल्ला नहीं, माशाल्लाह। जमीन। ये हुजूर ने फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो सिजदा कहाँ होगा? जमीन पर होगा। तो दो सिजदा जमीन पर। एक सिजदा जब जमीन पर नमाजी करता है तो इल्हामी आयत उसके ज़हन में आती है। इरशाद होता है ये इंसान जो तू आज झुका है, मिन्हा खलक़नाकुम, तेरी खिलकत इसी मिट्टी से हुई है। माशाल्लाह माशाल्लाह। सलवात भेजो रहमत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। एक और सलवात भेजो रहमत। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो पहले सिद्दीक़ ने इशारा किया मिन्हा खलक़नाकुम, फिर सिद्दीक़ से सर उठाया, फिर दूसरा सिद्दा किया, खाक पर सिद्दा किया, फिर इशारा किया वो फीहा नुईदुकुम, इसी में मिला देंगे। तो मालूम हुआ कि इसी से पैदा किया, इसी से मिलाया। तो पहले सिद्धे ने बताया ये तुम्हारी हयात की इब्तिदा है, दूसरे सिद्धे ने बताया ये तुम्हारी हयात की इब्तिहा है। तो इंतहाए हयात भी मिली, इब्तिदाए हयात भी मिली। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे हैदरी। या अली। तो पहले सिद्धे ने बताया कि यहाँ से हमारी हयात दुनिया चली, दूसरे सिद्धे ने बताया यहाँ हमारी हयात दुनिया खत्म हो गई। तो हमारी हयात दुनिया कितनी मुख्तसर है दीजाने के लिए, माशाल्लाह माशाल्लाह। कितनी मुख्तसर है, बस इतनी मुख्तसर है हमारी हयात दुनिया जितना कि दोनों सिद्धों के दरमियान का वक्फा है, यही है हमारी हयात दुनिया। और इस हयात दुनिया में हम क्या करें? दोनों सिद्धों के दरमियान नमाज़ी कहता है अस्तगफिरुल्लाह रब्बी व अतूबु इलैह। माशाल्लाह। जब तक दुनिया में रहो इस्तिग़फ़ार करते रहो। सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो पहले सिद्धे ने हयात दुनिया को बताया, माशाल्लाह। दूसरे सिद्धे ने इख्तिताम दुनिया को बताया हमारी हयात का इख्तिताम और इंतहा यहाँ है। माशाल्लाह माशाल्लाह दूसरे सिद्धे पे नमाज खत्म नहीं होती, माशाल्लाह। फिर हुक्म होता है सर से, सिद्धे से सर उठाओ। क्यों उठाओ? कुदरत इशारा देना चाहते हैं नमाजी को इल्हाम। क्या वमिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हम इसी मिट्टी से फिर तुम्हें दोबारा जिंदा करेंगे। सरवार अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जब दोबारा जिंदा होगा तो क्या होगा? क़यामत आएगी, ये है ना। जब दोबारा जिंदा होगा तो क़यामत आएगी। देखिए इस 2 रकात नमाज में आपकी सारी हयात है, जिंदगी आ गई, इब्तिदा भी आ गया, इंतहा भी आ गया, और फिर आलम बरज़ख भी आ गया, बरज़ख से उठाए जाएंगे, क़यामत भी आ गई। माशाल्लाह। जब क़यामत आ गई तो क़यामत में क्या होगा? नमाजी बता रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आवाज आएगी क़यामत में लिमनिल मुल्क लियाओ। फिरौन, शद्दाद, नमरूद, हामान, अबू जहल, अबू लहब, अमीर शाम, यजीद बहुत अकड़ फो करते थे। लिमनिल मुल्क लियाओ। अब बताओ आज हुकूमत किसकी? माशाल्लाह माशाल्लाह। लिमनिल मुल्क लियाओ। आज हुकूमत किसकी है? तो कुरान कहता है मेरे बंदे कहेंगे लिल्लाहि वाहिदिल क़हार। ये लिल्लाहि वाहिदिल क़हार कहने वाले कौन बंदे? यही नमाजी है। जब दूसरे सिद्धे से सर उठाता है
تو لمن الملک اليوم کا جواب دیتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ. سلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اللہ جھوم کے پوچھتا ہے نمازی سے بتا یہ سبق تجھ کو کس نے بتایا؟ تو نمازی کہتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. اب اللہ نے پوچھا میرے رسول تک کیسے پہنچا؟ تو نمازی کہتا ہے اللہم صلی علی محمد آل محمد کے ذریعے سے تیرے رسول تک پہنچا. قدرت پوچھتی ہے آل محمد تک کیسے پہنچا؟ تو نمازی کہتا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تیرے صالح علماء کے ذریعے سے ائمہ تک پہنچا اور ائمہ کے ذریعے نبی تک پہنچا اور نبی کے ذریعے سے تیری جلال و عظمت کو سمجھا. سلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. ماشاءاللہ. جزاک اللہ. ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. آپ کا ایک مسئلہ بھی وہ تو جنرل مسئلہ تھا نماز کا فلسفہ. آپ کے عقیدے کا ایک مسئلہ اور وہ کیا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ نماز مٹی پر ہوگی زمین پر ہوگی لیکن ایک جملہ اور ہے جعلت لی الارض مسجدا وطہورا. زمین میرے لیے سجدے کی جگہ بنائی گئی بشرطے کی وہ پاک ہو. ماشاءاللہ. آپ کو اس زمین کی طہارت کا یقین ہو. ماشاءاللہ. آپ قسم عباس کے کھا کر نہیں کہہ سکتے کہ یہ جگہ پاک ہے. توجہ چاہتا ہوں. ماشاءاللہ. دنیا کی کسی زمین پر آپ ہاتھ رکھیے ممکن ہے پاک ہو ممکن ہے نجس ہو. دونوں امکان کی صورت میں ہے یقین کی صورت میں نہیں ہے. دنیا کی کسی زمین پر آپ ہاتھ رکھیے اس کی طہارت کا یقین ہوگا نہیں. دلیل نہیں ہے کوئی دلیل نہیں. جب تک دلیل نہ ہو یقین نہیں ہوگا. تو کون سی وہ زمین ہے؟ وہ معصومین بتائیں گے. ہاں امام زین العابدین نے بتایا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. امام جعفر صادق علیہ السلام نے بتایا. امام مرشد کاظم نے بتایا. امام رضا نے بتایا. امام حسن عسکری نے بتایا. وہ کون؟ وہ ائمہ نے جو زیارت پڑھی بِأَبِي أَنْتُمْ اصحاب باوفاء سید الشہداء. یہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے جلالت و عظمت دیکھئے اصحاب سید الشہداء کی. امام حسن عسکری فرماتے معصوم کہہ رہا بِأَبِي أَنْتُمْ وَأُمِّي حبیب تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائے. مسلم سجا تم پر میرے ماں باپ فدا ہو جائے. پھر تم پاک ہو گئے. وہ تابت الارض التي انتم دفنتم فيها وہ زمین بھی پاک ہو گئی جس میں تم آرام کر رہے ہو. تم معصوم نے زمین کربلا کی طہارت کی سند دی ہے. سبحان اللہ. کسی زمین کی عصمت نے سند نہیں دی ہے. عصمت نے سند دی ہے تو طہارت زمین کربلا کی. اور رسول نے فرمایا سجدہ اس زمین پر ہوگا جو طاہر ہو. اس لیے ہم اہل بیت والے کربلا کی زمین رکھتے ہیں سجدہ کرنے. صلوات بھیجو. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. شب عاشور جیسے آپ بیٹھے ہیں سن 61 ہجری میں ایسے اصحاب باوفا امام حسین کے ساتھ بیٹھے اپنے ذہن کو وہاں تک لے جائیے. بیویاں آج کی رات ماں بہنیں اپنا ذہن زینب و ام کلثوم کی طرف لے بچیاں سکینہ کی طرف لے جائیں. سوچے زینب نے آج رات کیسے گزاری. ام کلثوم نے کس بے چینی سے کاٹی ہوگی. رباب نے کیسے کاٹا ہوگا. ام فروا نے کس طرح سے رات گزاری ہوگی.
سکینہ کا کیا ولولہ رہا ہوگا نا. اللہ اکبر. اصحاب کرام روایت ملتی ہے عبادت کرتے کرتے امام علی مقام ایک مرتبہ خیمے سے باہر نکلے اور اصحاب امام حسین کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، کوئی نہ کوئی ساتھ میں ضرور ہے. اصحاب ابا عبداللہ میں سے جب امام رات کی تاریکی میں اپنے خیمے سے نکلے معائنہ کرنے کے لیے کہ بیویوں کے خیمے میں کیا ہو رہا ہے، ایک مرتبہ جناب زینب کے خیمے میں تشریف جناب زینب کے خیمے میں تشریف لے گئے. امام کے صحابی خیمے کے باہر ٹھہر گیا. بس اس نے اتنا سنا تھا، بہن نے بھائی سے کہا بھیا آپ نے اپنے ساتھیوں کا امتحان لے لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھی کل آپ کو تنہا چھوڑ دیں. اتنا سننا تھا کہ وہ واپس تیزی سے پلٹا، اصحاب کے خیمے میں آیا، کہا مجھ سے میرا سجا حبیب مظاہر غضب ہو گیا. حبیب نے آگے بڑھ کے پوچھا کیا ہوا؟ ابھی میں امام گئے تو ان کے ساتھ ساتھ گیا میں تو میں نے یہ دیکھا شہزادی کو ہماری وفا پر یقین نہیں. شہزادی یہ فرما رہی تھی اس کا کیا کیا جائے. تو حبیب نے تمام اصحاب کو لے کے کہا چلو بیوی کے خیمے. حبیبہ مسلم نے شبیب شادیہ جتنے اصحاب تھے سوائے حبیب بن عباد سیدتی و مولا تھی علی کی لاڈلی. میں حبیب بول رہا، میں جب آیا تھا تو آپ نے مجھے سلام دیا تھا، میں نے اپنے رخسارے پر ٹماٹے مارے تھے. شہزادی غلام کو آپ سلام سے نواز لو. اے شہزادی آپ کا ہماری وفا میں یقین نہیں، آپ حکم کیجئے اپنے تلواروں سے اپنا سر قلم کر کے آپ کے قدموں میں گرا دیں گے. تو امام نے فرمایا الحمدللہ. خیمے میں واپس آئے. مجھے فخر ہے اس بات پر جیسے اصحاب مجھے ملے میرے نانا کو نہیں ملے، جیسے ساتھی مجھے ملے میرے بابا علی کو نہیں ملے، جیسے انصار مجھے ملے بھیا حسن کو نہیں ملے. ایسے باوفا تھے، ایسے باوفا. عزیزان گرامی، جب عمر سعد کی مدد کے لیے یزید کا لشکر پر لشکر آیا، بہت بڑا لشکر تیار تھا، تب شہزادی زینب نے امام علی مقام سے فرمایا بھیا آپ کی مدد کو کوئی نہیں آ رہا ہے، بھیا آپ بھی کسی کو خط لکھ کے بلائیے. تب امام علی مقام نے خط لکھا تھا، کسے؟ مسیب کو لکھا تھا، مسیب نہیں پہنچ سکا. مسیب کو لکھا تھا، مسیب ایک لشکر لے کے بصرے سے چلے امام حسین کی مدد کے لیے. آج عراق کے جغرافیے میں جو مسیب شہر ہے انہی کے نام سے ہے. کربلا سے 20-22 میل کے فاصلے پر یہ شہر ہے مسیب. یہاں پہنچے تو مسیب اشریعتو جب ان کو خبر ملی کہ فاطمہ کا لال شہید کر دیا گیا تو مسیب واپس ہو گئے کہ اب کیا کریں. میں کہو گئے مسیب کیوں واپس ہوئے؟ ارے کربلا چلے جاتے زینب کی نگاہ بن جاتی.
یہاں تک کہ صبح عاشور عبادت کی رات ہے. آج میں تھوڑا مسائل زیادہ پڑھ دوں. اصحاب ایک ایک اجازت لے کے میدان میں جا رہا ہے, اپنی شہادت پیش ہو رہا ہے. ایک صحابی ہے حبشی, کالا, چہرہ ڈراؤنی, جون ان کا نام. جون آگے بڑھے, یا ابن رسول اللہ مجھے میدان میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. امام جون کو اجازت نہیں دے رہے. کئی مرتبہ جون نے اصرار کیا مگر امام نے اجازت نہیں دی. جون نے ایک جملہ کہا, حسب العیب وریح النسب. حضرت فاطمہ میرا حسب و نسب لعیم ہے, اب میرے پسینہ بدبودار ہوتا ہے, اس لیے آپ مجھے اجازت نہیں دے رہے کہ میرا خون آپ کے خون میں مل جائے گا, اس لیے آپ اجازت نہیں دے رہے. نہ کہا, امام کے دل پر اثر کہا, جان میں نے تجھے سید سجاد کے حوالے کیا ہے, میدان میں جانا ہو تو سید سجاد سے اجازت لو. جان بیمار کی خدمت میں آئے, کہا شاید ادمن ناصری کی صدا بلند کر رہا ہوں, میں میدان میں جانا چاہتا ہوں, مجھے آپ کے سپرد کیا. سید سجاد نے جان کو دیکھا, کہا انت حر اللہ, میں نے تجھے آزاد کر دیا, اب تیری مرضی ہے. آزادی ملی, قدم چوما, امام علی مقام کے پاس آئے, کہا مولا میں نے اپنے آقا سے اجازت لے لی ہے, اب میرا امام بھی اجازت دے دے. امام نے اجازت دی. جون گیا, لڑتے لڑتے جب جون زمین پر گرا ہے اس نے آواز دی, یا سیدی حضرت. امام نے اپنے جون کے پاس مبارکی میں پہنچے. امام حسین, میں سمجھتا ہوں امام حسین نے روز عاشورہ 72 مرتبہ جنگ کی. ایک مرتبہ نہیں, 72 مرتبہ. اس لیے کہ جو مجاہد گھوڑے سے گرتا ہے وہ رن میں گرتا ہے, رن نرغے احدا سے گھرا ہوا ہے, اور امام اس کی مدد کو جاتے ہیں. نہیں جا سکتے جب تک کہ دشمنوں سے جنگ نہ کریں. جنگ کر کے پہنچے, اور جب جنگ کر کے پہنچے ہیں تو جون کا سر اپنی دانی پر رکھا. امام کو احساس ہوا کہ جون نے ایک جملہ کہا, ہمارا امام کیسے نوازتا ہے. پوری تاریخ کربلا میں نہیں ملتا کہ امام نے اپنا رخسارہ کسی کے رخسارے پر رکھا. اپنا رخسارہ نہ عباس کے رخسارے پر رکھا, نہ قاسم کے رخسارے پر رکھا, نہ اول محمد کے. کس کے رخسارے پر رکھا؟ علی اکبر. وَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّ وَلَدِهِ وَقَالَ يَا بُنَيَّ عَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَفَاءَ. اپنا رخسارہ علی اکبر کے رخسارے پر رکھا اور کہا, بیٹا تیری شہادت کے بعد دنیا جینے کی. علی اکبر کے رخسارے پر رکھا. اب جب جون کے لاشے پر آئے, وَوَضَعَ خَدُّهُ عَلَى خَدِّ جون, اپنے رخسارے کو جون کے رخسارے پر رکھا ہے. جون دل میں یہ بات نہ رکھنا, میں تجھے ایسے ہی عزیز رکھتا ہوں جیسے اپنے علی اکبر کو. امام حسین نے کربلا میں کئی مقام پر صدائے حرم ناصر بلند کی.
ایک مرتبہ امام ناقے پر سوار ہو کے گئے، دردل و زلجناح پر نہیں، ناقے پر۔ ناقہ عرب کی ہاں علامت امن ہوتا، علامت جنگ نہیں ہوتا۔ ناقے پر سوار ہو کر ایک بلندی پر پہنچے، یا معاشر الناس، لوگوں اسمعو، سنو میں کیا کہہ رہا ہوں۔ مجمع خاموش، لشکر کا مجمع خاموش۔ امام حسین نے خطبہ دیا، کیا تمہیں معلوم ہے تم کس سے جنگ کے لیے آئے ہو؟ تم مجھے پہچانتے ہو یا نہیں؟ اگر نہیں پہچانتے تو میں اپنے کو پہچانوا رہا ہوں۔ انا ابن مکہ والمنى انا زمزم والصفا، میں صاحب مکہ کا فرزند ہوں، میں صفا و مروہ کے مالک کا مکہ۔ انا ابن محمد المصطفى، انا ابن محمد ورجع به الى السماء، میں اس کا فرزند ہوں جو معراج تک گیا، میں محمد مصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ انا ابن علی المرتضى، انا ابن فاطمة الزہراء۔ یہ خطبہ دے رہے، اور خطبہ دے رہے فرماتے حل من ناصرین ینصرنا، حل من ذابر ربان حرم رسول اللہ، حل من موحدین یوحد فینا۔ اس آواز استغاثہ سے جب کوئی جواب نہ آیا تو امام ایک دفعہ شہداء کی طرف متوجہ ہوتی ہے، فرماتے یا بطال اصطفیٰ ویا فرسان الحیجہ، مالی ونادیکم فلا تریبون۔ اے میرے بہادرو، اے میرے شیر، اے بھائی عباس، اے بیٹاری اکبر، کل تک تمہارا عالم یہ تھا کہ میرے کے سارے پر دوڑ آتے تھے، آج تمہارا امام تمہیں پکار رہا ہے، تم جواب نہیں دے رہے ہو۔ ارے عباس کا راستہ تڑپا، ارے اکبر کا راستہ تڑپا، کٹے ہوئے ہر کو سے آواز لبیک لبیک ابن رسول اللہ۔ حسین نے آواز ایسا بلند کی، ملائے اعلیٰ میں کوہرام باپا، جبریل نے تاج پھینک دیا، فرشتوں کے سردار نے تاج پھینک دیا، 10 جادب کو جوڑ کر جبریل بارگاہ الہی میں آیا، کہا معبود، کیا تیرا حسین شہید ہو جائے؟ آواز آئی مرکز جلالہ سے، جبریل کیا چاہتے ہو؟ کہا معبود، آواز استغاثہ حسین میں برداشت نہ کر سکا، معبود میں نے حسین کا گہوارہ چھلایا، معبود مجھے حسین کی مصیبت دیکھی نہیں جا رہی، مجھے اجازت دے دے میں جا کر اپنے حسین کو بچا لوں۔ اللہ اکبر، آواز آئی جبریل اجازت ہے، جاؤ، مگر میرے حسین کی بارگاہ میں جا رہے ہو، سنبھل کے جانا، یہ میرا حسین ہے، سنبھل کے جانا۔ پہلے جا کر حسین سے اجازت لے دینا، گھر سے میں اجازت دے چکا ہوں، مگر میرا حسین مجھے بہت عزیز ہے، جا کر حسین سے بھی اجازت لے۔ حسین جب خطبہ دے رہے تھے اور یہ صدا استغاثہ بلند کر رہے تھے، ایک مرتبہ حسین نے احسان کیا۔ کیا احسان کیا؟ مورخین کہتے ہیں اس وقت میر انیس نے بھی اپنی مرثیے میں لکھا ہے کہ روز عاشوراء آفتاب 9:15 پر آ گیا تھا، اور اس کی وجہ سے
اتنی شدید گرمی تھی کہ ریگ گرم کربلا پر گندم کا دانہ گرتا تھا تو بھن جاتا تھا، اتنی شدید گرمی۔ اس شدت گرمانے میں حسین نے یکا یک سر پر ٹھنڈک کا احساس کیا۔ ٹھنڈک کی گرمی میں یکا یک ٹھنڈک کہاں سے آ گئی؟ سر اٹھا کے دیکھا تو گہوارہ جھلانے والا پروں کو پھیلائے ہوئے آفتاب کی شعاؤں کو روک رہا۔ حسین نے دیکھا، آواز جبریل ہٹ جاؤ، کائنات حسین کا صبر دیکھتا ہٹ جاؤ، ہٹ گئے۔ کہا فرزند فاطمہ آپ کی مصیبت ملے اعلیٰ کے فرشتوں کو دیکھی نہیں جاتی، میں آپ کی مدد کے لیے آیا ہوں، فرزند فاطمہ اجازت دیجئے کہ میں آپ کے دشمنوں کو فنار کروں۔ امام نے ایک سرد آہ کھینچی، ایک جملہ کہا، کیا کہا کہ جبریل اب آئے، جب میرا بھائی عباس مجھے مدد کے لیے پکار رہا تھا تب کہاں تھا؟ جب بھیا حسن کی نشانی گھوڑے کے ٹانپوں سے پامال ہو رہی تھی جبریل تب کہاں تھے؟ جب آؤن و محمد نے مجھے مدد کے لیے پکارا تھا تب کہاں تھے؟ ارے کڑیل جوان نے جب مجھے سلام آخر کیا تھا تب کہاں تھے؟ اے جبریل میں نے علی اکبر کے جنازے پر مرثیہ پڑھا ہے، یا بنی علی الدنیا بعدک رفا۔ اے جبریل ہم علی اکبر کے بعد حسین زندہ نہیں رہے۔ ادھر آواز استغاثہ نے دشمنوں پر تو کوئی اثر نہیں چھوڑا، مگر لاشائے سودا تڑپ اٹھے، آسمان لرز اٹھا، جبریل تاج پھینک رہا ہے۔ اس کے علاوہ جب حسین نے آواز استغاثہ بلند کی تھی تو خیمے سے بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی۔ جب بیویوں کی رونے کی آواز بلند ہوئی تو حسین خیمے میں واپس آئے، کہا بہن جانے حسین کی زندگی میں رونے کا کیا سبب؟ شہزادی نے فرمایا بھیا آپ کی آواز استغاثہ میں اتنا درد تھا کہ معصوم علی اصغر نے اپنے کو چھونے سے گرا۔ بیویاں یہ اشارہ سمجھ نہ سکی، امام سمجھ گئے، کہا بہن اصغر کو میرے حوالے کر۔ کہا اصغر تو میرے پاس نہیں، رباب کے پاس ہے۔ امام رباب کے پاس ہے۔ رباب اصغر 3 دن کا پیاسا ہے، یا بلد اصغر کو مجھے لے لو، جاتا ہوں اصغر کو پانی پلانے کی سبیل کرتا ہوں۔ اصغر کو لے کے آئے، میدان میں فرات کے قریب لشکر اعداء کا پہلا فرات ہوا۔ امام حسین کو لشکر نے آگے بڑھنے نہ دیا۔ امام نے لشکر کے سامنے فرمایا اے قوم اشقیاء، اگر تمہارے خیال میں حسین کی کوئی خطا ہے، اس چھوٹے بچے کی کیا خطا ہے؟ اس کو تھوڑا سا پانی پلا لو، یہ 3 دن کا پیاسا ہے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو رہا ہے، اگر پانی نہ پلاؤ گے تو کچھ گھنٹوں میں یہ خود مر جائے گا۔ تمہارے اندر اگر انسانی ضمیر ہے تو اپنے ضمیر سے پوچھو اس بچے کی کیا خطا ہے، آنکھیں تھوڑا سا پانی پلا لو۔ امام کی اس تقریر کا لشکر اعداء پر کوئی اثر نہ ہوا تو امام نے اللہ اکبر، کیا دل تھا امام اس ریگ گرم میں کربلا جس پر دانے گندم بھول جاتے ہیں، یہ جلتی ہوئی ریت، تپتا ہوا میدان، 6 مہینے کا بچہ، 3 دن کا پیاسا،
حسین نے کس دل سے بچے کو خالی کربلا پر رکھا؟ میں سمجھ رہی ہوں خالی کربلا پر رکھا اور کہا قوم آدھا اگر تمہارا خیال یہ ہے حسین اس بچے کے بہانے سے خود پانی پینا چاہتا ہے تو لو میں نے بچے کو خاک کربلا پر لٹا دیا ہے، تم آ کر خود پلا دو۔ مگر کوئی آگے نہ بڑھا۔ عزیزان گرامی، فقہ کا مسئلہ ہے، شہید اسے کہتے ہیں جو مارکہ کارزار میں جہاد کرتے کرتے موت کو گلے لگا ہے، اس کو شہید کہتے ہیں فقہ کی زبان میں۔ علی اصغر شہید ہیں، وہی مجھے مسائل میں حضرت ہے۔ تو جب دشمنوں کے دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا تو عزیزان گرامی، امام حسین نے اس ننھے سے بچے کو پھر اپنے ہاتھ میں اٹھایا اور کہا میرے لال تم حجت خدا کے فرزند ہو، علی اصغر اپنی حجت ان ظالموں کو تمام کر دو۔ یہ علی اصغر کا جہاد تھا۔ اللہ کیسا جہاد کیا؟ امام کا حکم ملا، 6 مہینے کے مجاہد نے خود کوٹوں کو کمان بنایا، لڑکھڑاتی ہوئی زبان کو تیر بنایا اور ایک مرتبہ لشکر اعلیٰ کی طرف دیکھ کے بتایا علی یہ ایسا تیر اصغر نے چلایا جو ظالم جہاں تھا دل تھام کے بیٹھ گئے۔ اور سب کہنے لگے بچے کو پانی پلانا چاہیے، بچے کو پانی پلانا چاہیے، بچے کی کیا خطر ہے، چلو میرے جوان دیں۔ جب ایسی باتیں شروع ہوئی تو میرے ساتھ کھڑا دیکھ رہا تھا، آواز دیا جا اور میرا افتاح کرا پر حسین، اور ملا کیا کھڑا دیکھ رہا ہے، حسین کی حجت کو تمام کر دے۔ ارے حرملہ نے وہ تیر مارا کہ زمین کربلا کانپ اٹھی، ننھے مجاہد کے گلا چھلا، امام کے بازو نے پیوست ہو گیا، امام نے اس ننھی سی لاش کو اپنے ہاتھوں پر رکھا، خون ناحق علی اصغر شنڈو میں آیا، آسمان کی طرف دیکھا، زمین کی طرف دیکھا، آسمان نے کہا یہ خون ناحق اگر آسمان کی طرف آیا تو قیامت تک بارش نہ ہوگی۔ ابو طلحہ کے لال نے سوچا کہ زمین کے حوالے کرے، زمین نے آواز دی فرزند ابو طلحہ یہ خون ناحق اگر زمین کے سینے میں آیا تو قیامت تک تیرا ختم ہو جائے گا۔ نہ آسمان راضی نہ زمین راضی۔ مولا نے علی اصغر کے خون کو اپنے چہرے پر ملا، آج ہاکذا القتل رسول اللہ، میں اپنے نانا رسول اللہ سے اسی طریقے سے ملاقات کروں۔ اللہ لاش ہاتھوں پر ہے، ننھی سی لاش۔ امام حسین نے سوچا میں نے رباط سے وعدہ کیا ہے پانی پلا کر انہیں کراؤں گا، اس لیے خیمے کی طرف 7 قدم چلے اور کیا فرمایا؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رَضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ۔ 7 قدم پھر خیال آیا ماں کا دل ہے، ماں برداشت نہ کر سکے گی،
پھر واپس آئے یہی انا للہ کہتے ہوئے، پھر خیال آیا وعدہ کیا، پھر خیال آیا ماں برداشت نہیں کرے گی، پھر پیچھے ہٹے، اس طریقے سے 7 مرتبہ آگے پیچھے ہوئے۔ آخری مرتبہ امام نے کہا کہ نہیں مجھے چلنا چاہیے۔ 2 روایت ہے، ایک روایت ہے کہ امام نے وہیں دفن کر دیا، ایک روایت ہے کہ خیمے میں لے کے چلے۔ جب خیمے میں لے کر چلے ہیں عزیزان گرامی تو عجیب منظر ہے خیمے کا، دامن ہوا میں چھپائے ہوئے ننھے مجاہد کو لے کر کچھ آہستہ آہستہ خیمے کی طرف قدم بڑھا رہے۔ جب خیمے کے قریب آئے، خیمے کا پردہ اٹھایا تو سکینہ پہلے بھی نہیں، آواز دی بابا آپ بھائیہ کو پانی پیا کر لے آئے، میں کیا چاہیے نہیں گئی بابا، بس حسین نے سننا تھا۔ داما نے ابا کو ہٹایا، کہا بی بی سکینہ آؤ میرے ساتھ تمہاری ماں کے پاس کرتے۔ ہم گئے، رباب نے آگوش پھیلا دی، امام حسین نے رباب کی امانت رباب کے حوالے کیا۔ ہر سے بری نگاہ سے ماں نے بچے کو دیکھا، رباب کے ہاتھ آسمان کی طرف بلند ہوئے، اور آدھیا خاک علیہ الحرام رہیا، اے میری نال کیسے مہینے کے بچے بھی اونٹ کی طریقے سے نہر کیے جاتے ہیں۔ حضرت ربکو خدا کو کسی غم نہ رہا سوائے غبیان محمد۔ عزیزہ نگرانی بس زہرت تمام لڑائی بھی بتاتی ہے۔ رباب کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہ بیٹھی، زینب نے سمجھایا، سید سجاد نے سمجھایا۔ اللہ اکبر، جب سید سجاد نے امامت کے حوالے سے حکم دیا، میں امام ہونے کی حیثیت سے یہ حکم دیتا ہوں، تو جو رباب کا یہ طریقہ تھا کہ واقعی کربلا کے بعد کبھی سائے میں نہیں بیٹھا، دھوپ میں زندگی گزار یہ سوچ کر کہ میرے مالک کا لاشا دھوپ میں پڑا رہا، میری 2 قربانیاں ایک علی اصغر کی شکل میں کربلا میں، ایک سکینہ کی شکل میں زندان شام میں مجھ سے دور ہو گئی، تو وہ کبھی شاید نہیں بیٹھے۔ جب سید سجاد نے حکم دیا تو جناب رباب نے بارگاہ الہی کی پالنے والے تیرے امام میرے امام زمانہ کا حکم ہے جس کی اطاعت بالکل واجب ہے، اے مولا سائے میں جانے سے پہلے تو میری روح کو قبض کر۔ اسے عالم الردی سے ماتم حسین یا 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 حسین
Hussein, Ya 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 Hussein. مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم سب مل کے جواب دیں مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں یہ تماشا نہیں لوگوں یہ تماشا نہیں مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم لوگوں یہ تماشا نہیں لوگوں یہ تماشا نہیں لوگوں یہ تماشا نہیں اس رونے پہ ہنسنا نہیں مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم کیا ملتا ہے ماتم میں کس طرح بتائیں مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں مظلوم کو روتے ہیں مظلوم جہاں میں پتھر نہیں سینے میں پتھر نہیں سینے میں دل ہے تو یہ ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا 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 ماتم گھر فاطمہ زہرا کا کس طرح سے اجڑا جب ہوگی قیامت تو یوں آئیں گی زہرا جب ہوگی قیامت تو یوں آئیں گی زہرا ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں دو بازو ایک ہاتھ میں پرچم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم مظلوم کا ماتم ہے مظلوم کا ماتم جب پیارے محمد سے میں پیار کروں گا جب پیارے محمد سے
گھر میں محمد ہے، جس گھر میں محمد ہے، جس گھر میں محمد ہے، Ya Hussein, 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 Ya Hussein. تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، 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 اے لال میں اصغر تجھے، اے لال میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی اس مولا. طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹھ کے ماں سے نہیں جاتا، وہ خود ہی بتا دے میں، وہ خود ہی بتا دے میں تجھے کیسے مناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، اے لال میں اصغر تجھے، اے لال میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا، علی مولا حیدر مولا. کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، ہر ساتھ میں تیروں کی، ہر ساتھ میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، تجھے جھولا جھلاؤں میں، تجھے جھولا جھلاؤں، اے لال میں اصغر تجھے، اے لال
لال میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ سوچا تھا تیری سالگرہ گھر پہ کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر پہ کروں گی، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا تیری سالگرہ گھر پہ کروں گی، سوچا تھا تیری سالگرہ گھر پہ کروں گی، تقدیر یہ کہتی ہے، تقدیر یہ کہتی ہے تیرا سوگ مناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ اے لال میں اصغر تجھے، اے لال میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ اس طرح کوئی روٹ کے ماتھے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹ کے ماتھے نہیں جاتا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا۔ کوئی روٹ کے ماتھے نہیں جاتا، اس طرح کوئی روٹ کے ماتھے نہیں جاتا، تو خود ہی بتا دے مجھے، تو خود ہی بتا دے مجھے کیسے میں مناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ اے لال میں اصغر تجھے، اے لال میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کریم مولا حیدر مولا، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، کوئی مجھے بتلاتا نہیں تیری نشانی، ہر ساتھ میں تیروں کی، ہر ساتھ میں تیروں کی کہاں ڈھونڈنے جاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، تجھے جھولا جھولاؤں، میں تجھے جھولا جھولاؤں۔ بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، بابا سے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا، یا سیدی یا
سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس یا سیدی یا عباس عباس تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا عباس تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا اٹھ جا ذرا دریا سے اٹھ جا ذرا دریا سے غازی کو بلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں اے لال میں اصغر تجھے اے لال میں اصغر تجھے لوری بھی سناؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں تجھے جھولا جھلاؤں میں تجھے جھولا جھلاؤں بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا بابا سے تیرے تیرا جنازہ نہ اٹھے گا یا سیدی یا عباس 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 مومنین کرام آج ساری رات ماتم ہوگا انشاءاللہ اس کے بعد بھی ہم ماتم کریں گے نوحہ پڑھیں گے بار محمد و آل محمد صلی اللہ صلی علی محمد و آل محمد برائے سلامتی احمد بھائی بلانتار صاحب اللہم صلی علی محمد و آل محمد دسترخوان لے کر ارے بھائی زیارت پڑھوا لیجیے پھر کھانا کھائیے ارے زیارت پڑھوا لو تسلسل رہے نا پھر کھانا کھاؤ گے پھر ماتم کرو گے زیارت پڑھوا لیجیے